اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک اصول بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات پر ہی توکل کیا کریں۔ تو یہ قاعدہ قانون اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو سکھایا ہے کہ ہر معاملے میں ان کی لو اللہ عز و جل کی طرف لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر طرح طرح کے وہم اور طرح طرح کی بدشگونیاں پائی جاتی تھیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیائے آب و گل میں آمد کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس برے عقیدے کی جڑ کو کاٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ سکھایا کہ کسی بھی وہم پرستی میں بندے کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی معاملہ ہو ہر معاملے پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اسے کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں طرح طرح کے وہم اور طرح طرح کی بدشگونیاں پائی جاتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا قلع قمع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذکورہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کا رد فرمایا ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمایا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور دوسرا صحت مند شخص اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے تو بیمار کی بیماری اڑ کے اس صحت مند کو نہیں لگتی۔ زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا کرتے، اس کو بالکل کونے کھدرے میں ڈال دیتے، اور کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیمار کی بیماری بھی ہم کو لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے فعل سے اس برے عقیدے کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی۔ پہلی بات تو آپ نے یہی ارشاد فرما دیا
کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی بیمار کے پاس جانے سے اس کی بیماری اڑ کر کسی صحت مند کو نہیں لگتی۔ اور اپنے فعل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ثابت فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک میں اگر آتا کہ آپ کا کوئی غلام بیمار ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس بیمار کی تیمار داری کے لیے تشریف لے جاتے، اس کی مزاج پرسی فرماتے، اور آپ نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے کہ کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو یوں دعا دو، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ تو کسی بیمار کی تیمارداری کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے قول اور اپنے فعل سے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید فرما دی، لیکن بڑا ہی افسوس ہوا کہ جب کرونا وائرس کی آڑ میں کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے اس بنیادی عقیدے سے انحراف کیا۔ آپ غور فرمائیے، کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ماہ رمضان میں مسجدوں میں تراویحیں بند ہو جائے؟ کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ماہ رمضان ہو اور مسجد میں جمعہ بھی نہ ہو؟ کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ کوئی شخص نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جا رہا ہے تو پولیس والے اس کو پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور وہ جس کے دل میں نماز با جماعت کی خواہش ہے وہ بیچارہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور پیچھے والے اور پیچھے پیچھے پولیس والے بھاگ رہے ہیں؟ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا؟ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ حج کرنے پہ پابندی لگ جائے گی؟ یعنی ایسا منظر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں پورے مطاف کے اندر پورا مطاف خالی پڑا ہوا ہے اور ایک شخص اکیلا تنہا، پتہ نہیں کون، وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ طواف کر رہا ہے۔ اب کوئی انسان تھا یا اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مخلوق کو بھیجا تھا، واللہ عالم۔ تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ مکے اور مدینے کی حاضری بند ہو جائے گی، عمرے اور حج پہ پابندیاں لگ جائیں گی؟ لیکن ہم کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ اپنی آنکھوں سے یہ سب ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑی سختی سے اس کی تردید فرما دی تھی 1400 سال پہلے۔ فرما دیا لا عدوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی مزاج پرسی، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور اس کا کوئی مسلمان بھائی اس کی عیادت کے لیے جائے، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر قدم پر اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے کسی بیمار کی مزاج پرسی، اس کی تیمارداری کرنے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں جو وہ عقیدہ پایا جاتا تھا اس کی سختی کے ساتھ تردید فرما دی۔ دوسری بات جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تردید فرمائی، ارشاد فرمایا ولا حامۃ، حامۃن یہ ایک پرندہ ہے اور اس کو ہم اردو میں الو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ الو پرندہ جو ہے یہ بڑا منحوس ہوتا ہے، جس گھر میں یہ آ کر بیٹھ جائے تو بس اس گھر میں موت آتی ہے، جس علاقے میں یہ آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ ویرانی چھا جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس پرندے حامہ الو کو بہت زیادہ منحوس جو ہے وہ خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کی تردید فرما دی. فرمایا الو کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، جس طرح سے اور اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی حامہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو حامہ الو اس کے بارے میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو نظر ہے وہ دن میں اس کو بہت کم دکھائی دیتا ہے اور رات میں اس کی نگاہ جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. تو چونکہ اس کو دن میں بہت کم دکھائی دیتا ہے، اس کی نظر جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے دھندلا جاتی ہے. تو اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے یہ جو ہے ویرانوں میں اور کھنڈرات میں رہتا ہے اور ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو. اور جب رات ہوتی ہے تو رات میں پھر یہ اپنی خوراک حاصل کرنے اور شکار کرنے کے لیے نکلتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پرندہ جو ہے حامہ الو یہ ویرانوں کے اندر رہا کرتا تھا اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جہاں یہ پرندہ جاتا ہے وہاں ویرانی آ جاتی ہے، وہاں نحوست نازل ہوتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی. فرمایا ولا حامہ الو کی وجہ سے بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی. تیسری بات جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا نوء. نوء جو ہے یہ چاند کی منزلوں کو کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بہت باریک چاند ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے اور مہینے کے آخر میں بالکل باریک ہو کے غائب ہو جاتا ہے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے وہ چاند کی تاریخوں پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور چاند ستاروں کے عمل سے جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح رہے گا یا یہ کام ہمارے لیے صحیح نہیں رہے گا. تو اس طرح سے چاند ستاروں کے اوپر اس علم پر جو ہے وہ بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ چاند ستاروں کی چال میں کسی کی قسمت کا حال نہیں ہوتا، قسمتوں کا مالک میرا رب ہے، جو رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا. لہٰذا بندے کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کیا کرے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاند ستاروں کے علم پر جو لوگ اندھا اعتماد کر کے اپنے کام جو ہے وہ کرتے ہیں ان بد عقیدوں کی جو ہے وہ سختی کے ساتھ تردید فرمائی ہے. تو ایک مسلمان کو جو ہے وہ کم از کم ان باتوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے. اور چوتھی بات جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا سفرا، سفر کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو زمانہ جاہلیت کے اندر ماہ سفر کو بہت زیادہ نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سفر کے مہینے میں بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں نحوستیں اترتی ہیں. لہذا لوگ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کرتے تھے، اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں بھی نہیں کرتے تھے اور ہر قسم کے نئے کام کو شروع کرنے سے بچتے تھے کہ اگر ماہ سفر میں کیا تو اس کام میں خیر نہیں ہوگی، یہ نحوست والا مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی سختی کے ساتھ تردید فرما دی. فرمایا ولا سفرا، سفر کے منحوس ہونے میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح سے اور مہینے ہیں ویسے ہی یہ ماہ سفر کا بھی مہینہ ہے اور اس ماہ سفر کے مہینے کے ساتھ جو ایک لاحقہ لگا ہوا ہے وہ ہے المظفر. پورے مہینے کا نام ہم کیا لیتے ہیں؟ سفر المظفر. تو المظفر کے معنی ہے کامیابی والا، کامرانی والا. اب غور کیجئے کہ جس مہینے کو سفر المظفر کہا جائے، کامیابی والا مہینہ سفر، کامیابی اور کامرانی والا مہینہ سفر، تو اس مہینے میں ناکامیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، چاہے وہ ماہ سفر ہو یا نہ ہو، بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے.
اور ماہ سفر میں جو لوگ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں وغیرہ کرنے سے جو ہے وہ بچتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سفر میں نہیں کریں گے، آگے جو مہینہ آئے گا اس میں کر لیں گے، تو بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کوئی عظمت والا ہے؟ ہمارے آقا سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کوئی زیادہ مرتبے والا ہے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ اس دنیا میں کوئی عزت والا ہے؟ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کے درمیان شادی کی ہے، وہی ماہ سفر تھا۔ تو ماہ سفر میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ماہ سفر کی حقیقت کو کون جاننے والا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ سب باتیں بد عقیدہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کی سختی کے ساتھ تردید فرما دی۔ فرمایا لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ فرمایا ولا حامہ، اور حامہ کی وجہ سے بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ فرمایا ولا نوء، اور چاند کی منزلوں کی وجہ سے بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ فرمایا ولا سفر، اور ماہ سفر کی وجہ سے بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ نحوست کس وجہ سے ہوتی ہے؟ نحوست ہوتی ہے نمازیں ضائع کرنے کی وجہ سے، نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ تو جو نحوست کی سب سے بنیادی بات ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی ہے، قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھنا ہے، نیکی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، تو ان باتوں سے جو نحوستیں ہو رہی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور فالتو باتوں کی طرف جو ہے وہ لوگوں کا دھیان ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہر کام میں رب کریم کی ذات والا صفات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ذات پر ہمیشہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔